ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور اس کے بعد آپ کی زندگی کی روش چینج ہو جائے اور اس راستے کے آپ مسافر بن جائیں جس راستے پر چلنے کے بعد مدینہ بھی مل جاتا ہے اور مدینے والے بھی مل جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز سے یہ قوم ڈرتی نظر آتی ہے، اگر نہیں ڈر رہی تو اللہ سے نہیں ڈر رہی۔ خوف خدا دل سے نکلتا جا رہا ہے، اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو یہ قدم پھسل کیوں رہے ہیں؟ رات کی تاریکی میں دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے شکار کیسے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مولنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کو خوش کرنے کی خاطر خالق کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ ایک بندے کو خوش کرنا ہے، چاہے اس کی خوشی کے پیچھے مولا کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور بندے کو خوش کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر شراب پی لیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر زنا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر جوا کھیلنے چلا جاتا ہے کہ کہیں میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میں یہاں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے واضح لفظوں کے اندر قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہیں جن کو راضی کیا جائے، ماں سے زیادہ حقدار کون ہے، باپ سے زیادہ حقدار کون ہے، پیر سے حقدار زیادہ کون ہے، استاد سے زیادہ حقدار کون ہے جن کو راضی کیا جائے، تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اس لیے کہ دنیا کا انسان اگر ناراض ہوگا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اس کے رسول ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ آخر دوست کو آدمی کیوں راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو سوچتا ہے یہ مصیبت میں مجھے کام آتا ہے۔ ماں کو کیوں راضی کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ماں نے اسے جنم دیا، ماں نے اسے پالا، ماں نے اسے بڑا کیا، ماں نے اس کی خوشی اور غمی میں شرکت کی اور ماں نے ہر دکھ کو برداشت کر کے اپنے بچے کو بڑا کیا۔ اس لیے ایک انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ماں راضی رہے۔ اسی طریقے سے باپ کے حوالے سے بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ دھوپ نہیں دیکھتا، آرام نہیں دیکھتا، تکلیفیں نہیں دیکھتا، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کبھی فٹ پاتھ پر پتھارا لگا کر، کبھی کہیں ملازمت کر کے، کبھی شب بیداری کر کے ہمارا باپ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس لیے باپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اگر باپ راضی ہو گیا تو سمجھ لو تم نے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔
لیکن میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ باپ اس وقت تک اس دنیا میں نہ آتا جب تک کہ میرے مولا کا حکم نہ ہوتا۔ باپ کو آنکھیں اللہ نے عطا کی، باپ کو زبان اللہ نے عطا کی، باپ کو پیروں میں قوت اللہ نے عطا کی، باپ کو ہاتھوں میں قوت اللہ نے عطا کی۔ اگر باپ کو پروردگار محتاج بنا دیتا تو باپ تمہاری ضرورتوں کو پوری نہ کرتا۔ ماں کو اللہ عز و جل نے طاقت عطا فرمائی اور اس کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھا، جس کی بنیاد پر وہ تمہاری ضرورتوں کا بھی خیال کرتی ہے، تمہیں رات کو اٹھ کر کے کھانا بھی کھلاتی ہے، تمہاری گرمی اور ٹھنڈی کا اہتمام بھی کرتی ہے، ہر ضرورت کی تکمیل ماں کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے دل میں یہ مہربانی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو جواب ملے گا اللہ عز و جل نے ماں کے دل کے اندر یہ نرمی پیدا فرما دی۔ پتا چلا ماں ہو یا باپ ہو، اگر ہم اس کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ ماں اور باپ کو کس نے پیدا کیا، اور پروردگار جل جلالہ ہی نے ان کے دل میں نرمی رکھی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماں اور باپ سے بھی زیادہ حقدار کون ہے جس کو راضی کیا جائے؟ تو وہ اللہ عز و جل ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی خوشی کا خیال نہ رکھا جائے۔ ایک ضابطہ عطا کر دیتا ہوں، ایک قاعدہ کلیہ عطا کر دیتا ہوں، جن کاموں سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں ان کاموں کا اگر ماں باپ حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور جن کاموں کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہیں ہوتے اور ماں باپ تمہیں حکم دیں تو ماں باپ کی بات مانو کہ ان کو خوش کرنے کے اندر اللہ کی خوشی بھی تمہیں حاصل ہوگی اور اس کے رسول کی خوشی بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب آئیے تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ یقیناً آج انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہو گیا۔ رشوت لے رہا ہے کوئی ڈر نہیں، اللہ اکبر، آپ زندگی کا جائزہ لیتے چلے جائیں، اللہ عز و جل کا خوف دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے اندر شرافت نام کی چیز نہیں رہتی۔ ایک انسان شریف اس وقت کہلاتا ہے جب اس کی زندگی اللہ کی خشیت میں گزرتی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کا مال نہیں کھائے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا غیبت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا چغلی نہیں کرے گا۔ اور جب یہ ساری برائیاں وہ نہیں کرے گا تو میرے کریم نے فرمایا میرے بندے غم نہ کر، تو میری بات مانتا ہے، میں تیری محبتوں کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کے پاس محل نہیں ہوا کرتے تھے، عالی شان کاریں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف میں گرفتار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتوں کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کر دیا۔ بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو سکون سے بھر دیتا ہے، اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی زیادتی کی، کوئی غلط کام کیا، تو سب سے پہلے اس کے دل سے اللہ سکون کی دولت اور نعمت کو چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قرآن کے ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا اور نیکیوں کے دروازے پر دستک دینے کی عادت نکل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چاہوں گا کہ آج اپنی سوچ کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، اپنی فکر کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو،
احادیث کی روشنی میں سمجھو، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھو، تاکہ تمہاری زندگی لوگوں کے لیے بوجھ نہ بن جائے، بلکہ تمہاری زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں رسول اعظم کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن میں نے جس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے اسے سنو۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ذرا غور سے سنو، بہت کچھ کر چکے آج تک، رات کے سناٹے کے اندر یا دن کے اجالے کے اندر، کاروبار کی منڈی میں ہو یا ملازمت کے اندر ہو، بہت کچھ کر چکے آج تک۔ اب اللہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے، اللہ عز و جل کی کتاب تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے دل کے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کا دل اللہ عز و جل کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اس آیت کا شان نزول سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے اندر، اپنے دولت کدے کے اندر تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت کدہ حجرہ مبارک یہ مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، شان مبارک پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر شال تھی، چادر تھی، سرکار اٹھے، وہ چادر زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں مسجد کی طرف بڑھے۔ کیا دیکھا مسجد نبوی میں جا کر؟ توجہ چاہوں گا، یہ آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو دیکھا صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں کسی بات پر ہنس رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور ان باتوں میں ہنس رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا اللہ کی طرف سے تمہیں امان کا پروانہ مل چکا ہے؟ امان کا پروانہ مل چکا کہ تم ہنس رہے ہو؟ مراد یہ ہے جس کے دماغ کے اندر اور جس کی زندگی کے اندر ابھی قبر کا مرحلہ باقی ہے، حشر کا مرحلہ باقی ہے، سوالات و جوابات کا معاملہ باقی ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیشی باقی ہے، اللہ لمحے لمحے کا حساب لے گا، وہ دن سب باقی ہے۔ جس کے دماغ کے اندر اتنا ٹینشن ہو اور جس کے سامنے اتنے مرحلے ہوں، ان مرحلوں سے گزرنے سے پہلے بندے تجھے ہنسی کیسے آ گئی، تو کہا کیسے لگا رہا ہے، تو مسکرا کیسے ہنس کیسے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ان مسکرانے کی وجہ سے یہ آیے کریمہ نازل ہوئی ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کا ضمیر دیکھیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا مسلمان گناہ کر کے کہے لگاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ فرحت و شادمانی کے مظاہرے کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھ
دیکھیں تو صحیح, کیا ڈانس کرنا نیکی کا کام ہے؟ لیکن ڈانس کر رہا ہے, کہے لگا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, کہے لگا رہا ہے, آوارگی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے, کہے لگا رہا ہے, جرم کر رہا ہے اور کہے لگا رہا ہے. صحابہ تو صرف مسکرا رہے تھے, کوئی جرم بڑا نہیں تھا, مسکرا رہے تھے. لیکن جب حضور نے فرمایا تو لرز گئے. سرکار نے فرمایا کیا اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں امان کا پروانہ مل چکا ہے؟ صحابہ لرز گئے, یا اللہ ابھی تو قبر میں جانا باقی ہے, ابھی موت کا مرحلہ باقی ہے, ابھی حساب و کتاب باقی ہے, ہمیں ہنسی کیسے آ گئی؟ اللہ اکبر. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا اس ہنسی کا بھی کوئی کفارہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں اس کا کفارہ یہ ہے جتنا تم ہنسے تھے اس سے زیادہ اللہ کے خوف میں رونے لگ جاؤ, اللہ کے ڈر سے رو, یہی اس کا کفارہ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ جانتے ہیں آپ کے ضمیر کو میں آج جھنجھوڑنا چاہوں گا. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, اللہ کی اس آیت کی روشنی میں کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ آپ حالات دیکھ لیں, زمانے کی سچویشن دیکھ لیں, دور حاضر کی کیفیات کو دیکھ لیں, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا ابھی بھی ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارا دل اللہ کے سامنے جھک جائے, اس کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ اور اگر آج نہیں جھکائے تو زمانہ ہمیں بتا رہا ہے, حالات ہمیں بتا رہے ہیں, کیفیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ انجام کس طریقے کا ہوگا. اے رسول اعظم کے دیوانوں, اپنے آپ کو چینج کرو, اللہ کے ذکر کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ, اللہ کے سامنے دل کو جھکا دو. اب آئیے اس آیے کریمہ کے اثرات صحابہ پر کیسے تھے, اس آیے کریمہ کے اثرات اولیاء کرام پر کتنے پڑے, تاکہ آپ محسوس کر سکیں اور اس آیت کی اثرات کو اپنی زندگی کے اوپر آپ نافذ کر سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جب میں اس آیے کریمہ کے اندر ایمان اور قلب کو جب دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر فرمایا گیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, آپ دیکھیں ایمان, خشیت اور قلب, یہ تین چیزوں کو اس آیت کے اندر آپ دیکھیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا اپنے ایمان کا تو جائزہ لو, اپنے ایمان کا احتساب تو کرو. ہمارے پاس کیسا ایمان ہے, ہمارے پاس کتنا ایمان ہے؟ تو ہمارا وجدان جواب دے گا ٹمٹماتے دیے کی طرح. ہمارے سینے میں اس وقت ایمان موجود ہے, ہم نے ایمان کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ بات بات پر ہم ایمان کی قسم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, بات بات پر ایمان کو گواہ بناتے نظر آتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی ایمان کو گواہ بناتے ہیں. بڑی عجیب سچویشن ہو گئی. ایمان کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا. ایمان ہلکی چیز نہیں ہے, ایمان بہت طاقتور چیز ہے, ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے, ایمان بہت بڑی دولت ہے. اور اگر آپ کو اپنے وجود کے اندر موجود ایمان کو دیکھنا ہے کہ کتنا ایمان موجود ہے, میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ شخص کامل مومن نہیں جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. آپ ذرا جائزہ لے لیں, آپ ذرا حالات کو دیکھ لیں, آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اپنے ہی کسی بھائی کو اگر آپ ترقی کے راستے پر دیکھتے ہیں, کامیابی کے راستے پر دیکھتے ہیں تو دل اندر سے کوڑتا ہے, دل اندر سے جلتا ہے. یہ اتنا پاپولر کیسے ہو گیا, یہ اتنی ترقی کیسے ہو گیا؟ اور اس کے بعد کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جہالت کی بنیاد پر جادو ٹونے کرواتے نظر آتے ہیں, تعویذات لے کر کے ایسے سفلی علم کی طرف توجہ دیتے ہیں جس سے بھائی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے, بھائی کا بچہ تباہ ہو جائے, نہ جانے کیا 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 جاتا ہے. حضور تو فرماتے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اب ہمارا ایمان ذرا ہم دیکھ لیں, کیا آج مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ کسی مسلمان کا اچھا
والا دیکھ کر اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو اے اللہ اسے اور عطا فرما دے, کیا وہ خوش ہوتا ہے؟ کیا وہ راضی ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. دو بھائی رہتے ہیں, ایک بھائی کے گھر 3 بچیاں ہیں, ایک بھائی کے گھر 2 بیٹے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں جس کے گھر 2 بیٹے تھے, اگر تیسرا بھی بیٹا ہوا تو بھائی جس کے گھر 2 بیٹیاں تھی اس کا چہرہ اتر جاتا ہے, اللہ اس کو ہی بیٹے کیوں دیتا ہے, مجھے ہی بیٹیاں کیوں دیتا ہے, خوش نہیں ہو رہا. یہ بہت سمپل مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. اگر کسی بھائی کی بچی کو اچھا رشتہ مل گیا اور بہن بچی جو ہے اچھی جگہ پر چلی گئی تو دوسرا بھائی کوڑتا ہے میری بچی غریب کے یہاں کیوں گئی, میرے بھائی کے بچے کو اتنی اچھی, میرے بھائی کی بچی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے ملا. ہم مسلمانوں کی خوشی میں خوش نظر نہیں آتے, ہم مسلمانوں کی خوشی سے خوش نظر نہیں آتے. ہوا کیا, جب ہماری کیفیت یہ ہو گئی تو اللہ عز و جل اس کو تو نعمتیں دے رہا ہے لیکن جلن کی وجہ سے ایمان کا دیا جو ہمارے سینے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ روشن ہے, وہ ٹمٹماتے دیے کی طرح ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا, ہمارا ایمان ویک ہو گیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے. دوسری چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکیں. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور نصیحت کرو کہ بے شک ایمان والے کو نصیحت نفع پہنچاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جمعہ میں خطابات ہو رہے ہیں, اجتماعات میں خطابات ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کتنا مسلمان بدل رہا ہے, مسلمان کی زندگی میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آتی؟ تو قرآن نے کہا نصیحت کس کو نفع پہنچائے گی؟ ایمان والے کو. پتا چلا ہماری جڑ کمزور ہو گئی ہے, ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے, جس کی بنیاد پر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا, ہمارے دل پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا. قرآن سنتے ہیں, علماء کی خطابات سنتے ہیں, اور سب کچھ سننے کے بعد بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا. کبھی کبھی بڑی راتوں میں تھوڑا سا رو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسے تھے ویسے ہی بن جاتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں, جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا اثر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر کتنا تھا جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. جب ان کے سامنے کوئی یہ آیے کریمہ تلاوت کرتا تو وہ اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ تم سب کے سامنے جھکتے ہو, ذرا رب کے سامنے بھی تو جھکو. سب کے سامنے جھکو گے تو لات ملے گی, اور رب کے سامنے جھکو گے تو عزت ملے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو. ظاہر میں بھی وہ دیکھتا ہے, باطن میں بھی وہ دیکھتا ہے, اکیلے میں بھی وہ دیکھتا ہے, مجمع میں بھی وہ دیکھتا ہے. اس سے چھپ کر کے کہیں کوئی پاپ انسان کر ہی نہیں سکتا. اور پاپ ایسی خطرناک چیز ہے جو طاقتور انسان کو بھی کمزور کر دیتی ہے. میرا یہ جملہ دل و دماغ میں محفوظ کر لو. انسان کے پاس اسلحے ہوں, انسان کے پاس بم ہو, انسان کے پاس ایٹم بم ہو, لیکن اگر وہ انسان پاپی ہے, مجرم ہے, گناہ کر رہا ہے, جرم کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے, تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بزدل ہوگا, وہ ڈرا ہوا ہوگا, اندر سے خوف زدہ ہوگا, اس لیے کہ گناہ کا بوجھ ضمیر کے اوپر ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور پھر ایسے شخص کو چین کی نیند نہیں آیا کرتی. آپ جانتے ہیں, اللہ میں تو کبھی کبھی فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے.
पौ पौ की आवाज आ रही है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन वो बेचारा पेपर बिछाकर मजे से सो रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं, नींद भी आ जाती। या अल्लाह, माजरा क्या है? सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर रात तक लोगों का सामान उठाकर इसने पार्टी वाले की हैसियत से मजदूरी की है। लेकिन हम उन लोगों को देखते हैं जिनके घरों में एसी लगे हुए हैं, जिनके पास नरम गद्दे मौजूद हैं, लेकिन वो नींद की टैबलेट लेकर के सोते हैं। और ये बेचारा, उनकी तो पोजीशन ये है कि कहीं से थोड़ी सी लाइट भी ना आए, कहीं थोड़ा शोर भी ना हो, कहीं से कोई आवाज भी ना आए, एकदम शांति हो तो उनको नींद होती है, और अगर कोई टक कर दिया तो उनकी नींद खराब हो जाती है। लेकिन या अल्लाह, ये क्या माजरा है कि वो भी इंसान, ये भी इंसान, लेकिन एक गरीब फुटपाथ पर पेपर बिछा करके स्ट्रीट लाइट के नीचे मजे से सोता है, और 8 घंटे की नींद मारकर जब वो उठता है तो फ्रेश होता है। और ये सरमाएदार एयर कंडीशन में सोने के बावजूद भी उसकी चैन की नींद नहीं होती। तो जवाब मिलेगा, ये गरीब इंसान, इसके पास इतनी दौलत नहीं है कि अय्याशी के दरवाजे पर जाए, शराब के दरवाजे पर जाए। इसने अपने आप को पाप से बचा लिया तो अल्लाह ने इसको बेचैनी से बचा लिया। और उनके पास अय्याशी का सारा सामान है, वो गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं। कभी इस पार्टी का पैसा खा गए, कभी इस व्यापारी का पैसा खा गए, कभी इसका पैसा खा गए, ये बना ले वो बना ले, नतीजतन अल्लाह ने दिल से सुकून छीन लिया। जिंदगी में पाप करने के बाद इंसान को सुकून नहीं मिलता। अल्लाह अज़्ज़ व जल सुकून की दौलत उसे अता करता है जो नेकी करता है। अर्ज ये कर रहा था, इंसान के दिल से अल्लाह का डर निकलता जा रहा है। आइए मैं आपको समझाऊं, जब अल्लाह हिदायत देना चाहता है, उसकी वजह से वो अपने करीब करना चाहता है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके लिए दरवाजे खोल देता है। कैसे खोलता है? हो सकता है कोई इस मजमे में ऐसा भी हो जिसके दामन पर गुनाहों के बहुत सारे धब्बे लगे हों, जिसकी जिंदगी आवारगी के अंदर गुजर चुकी हो, जो तन्हाई के अंदर सोचे तो ये सोचे कि मुझसे बड़ा पापी जमीन के ऊपर कोई दूसरा नहीं है। मैंने शायद ही कोई गुनाह ऐसे हो जो न किए हो, जमीर पर उस गुनाहों का बोझ उसके मौजूद होगा, लेकिन वो हल्का करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा ये बोझ हल्का हो जाए, मैं अपने जमीर पर जो गुनाहों का बोझ है इसको हल्का कर दूं। घबराओ नहीं, परेशान मत हो, मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बहुत मेहरबान है। ये दुनिया का इंसान का मामला नहीं। दुनिया के इंसान की नाफरमानी करो और उसके बाद सामने खड़े हो जाओ तो 2 तमाचे मिलेंगे, लेकिन मेरे रब की शान ये है कि उसकी नाफरमानी करके उसकी बारगाह में तौबा के लिए जाओ तो उसकी रहमत अपनी आगोश के अंदर लेती नजर आती है। मेरा रब बड़ा मेहरबान है, बल्कि रब फरमाता है, मेरे बंदे तुम मेरी तरफ एक बालिश तो बढ़, मेरी रहमत एक हाथ तेरा इस्तकबाल करेगी। अब आप 2 वाकयात समाअत फरमाएं ताकि जमीर भी जिंदा हो और आप अपनी लाइफ को चेंज करने की तरफ भी मुतवज्जे हो सकें और आज तक किए हुए गुनाहों से तौबा करने का जज्बा भी पैदा हो सके। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौबा से पहले हजरत मालिक बिन दीनार, बहुत अजीम बुजुर्ग, अजीम ताबई, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहैसियत ताजिर केरला की सरजमीन पर आने वाले उन अरब के काफिलों के अंदर वो शामिल थे। आज भी उनका मज़ार अक़दस कासरकोट के अंदर मौजूद है, हज़रत मालिक बिन दीनार। अल्लाह अकबर। जानते हैं आप, गुनाहों में थे, जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरती थी, अभी तौबा की तौफीक नहीं मिली थी, लेकिन उनकी एक बेटी थी नन्ही सी, जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे। तवज्जो से सुने, अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत की जिसकी कोई इंतहा नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार तौबा से पहले 15 शाबान को सोते हैं। सोते ही में ख्वाब देखते हैं। तवज्जो चाहूंगा, ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं? ख्वाब में ये देखते हैं कि वो अपनी कब्र से निकलते हैं, और जब वो कब्र से निकलते हैं तो एक बड़ा सांप उनके पीछे हो लेता है। मालिक बिन दीनार
اس سانپ سے بچنے کے لیے دوڑتے ہیں، جتنا وہ دوڑتے ہیں اتنا ہی وہ سانپ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگ رہے ہیں۔ وہ رفتار تیز کرتے ہیں تو یہ سانپ کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچانک ایک ضعیف انسان، یہ سب خواب کے اندر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا، خواب کے اندر ایک ضعیف انسان کو انہوں نے دیکھا، تو مالک بن دینار اس ضعیف انسان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ۔ تو وہ ضعیف انسان کہتا ہے میں بہت کمزور ہوں، سانپ کی رفتار کے مقابلے میں میری رفتار اتنی تیز نہیں ہو سکتی کہ میں تمہیں بچا سکوں، بھاگو تم جہاں تک بھاگ سکتے ہو، بچنے کی کوشش کرو۔ وہ بچنے کے لیے بھاگتا ہے، سانپ اتنی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بھاگتے 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 ایک پہاڑ کی طرف وہ چڑھ جاتے ہیں۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں، دیکھا تو اس پہاڑ پر ان کی ننھی سی بچی موجود ہے۔ وہ ننھی سی بچی اس سانپ کو مارتی اور سانپ بھاگ جاتا ہے۔ مالک بن دینار اپنی بچی کو دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ کہ اس سانپ کو تم نے بھگا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ سانپ کیا تھا، وہ بوڑھا شخص کون سا تھا؟ تو بچی جواب دیتی ہے ابا جان وہ جو سانپ تھا نا وہ آپ کے برے اعمال تھے، وہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے آپ کے پیچھے۔ بیٹی وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ ابا جان وہ آپ کے نیک عمل تھے لیکن اتنے کمزور تھے کہ برائیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہاں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج دن آپ نے گزارا، کتنی نیکیاں آج کے دن آپ نے کی اور کتنے گناہ آپ نے کیے؟ غور کرو، کیا ہماری زندگی کے اندر نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہو؟ اور اگر نہیں تو یہ گناہ سانپ بن کر تیزی سے ہمارے پیچھے اگر دوڑے گے تو کیا انجام ہوگا مجھے بتاؤ، کیا کیفیت ہوگی بتاؤ؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیک اعمال بوڑھے کی طرح، جب نیک اعمال کم ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، وہ آہستہ چلتے ہیں، وہ برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گناہوں کی وجہ سے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ بچی نے اپنے باپ سے سانپ کو ہٹانے کے بعد اور بوڑھے شخص کے بارے میں تشریح کرنے کے بعد اس ننھی سی بچی کی زبان پر یہی آیت آتی ہے، ابا جان الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی یہ تو بتاؤ کیا تم مرنے کے بعد بھی تم قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہو؟ اللہ اکبر۔ بچی نے جواب دیا ہاں ابا جان، قرآن سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور ابا یہ آیت کریمہ آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ توبہ کر لیں ان گناہوں سے جو آج تک آپ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، آنکھ کھلی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کے بعد کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی گزری کہ نہ جانے کتنے انسان ان سے قریب ہوئے اور ان کا رشتہ انہوں نے خدا سے جوڑ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا اگر طے کر لے ہاں میرے لیے وقت آ چکا ہے، میں گناہ سے رشتہ توڑ دوں، میں اللہ کی نافرمانی سے رشتہ توڑ دوں، اور اللہ عز و جل کی عذاب سے بچنے کے لیے میں اللہ کی طرف بڑھوں اور اللہ کے فرمان کو اپنے سینے میں جگا دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی انسان پاپ سے رشتہ توڑ دیتا ہے، گناہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے، تو میرا مولا اس بندے کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ دنیا اس سے محبت کرے یا نہ کرے، مولا فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا حال اتنا برا ہو گیا، اتنا برا ہو گیا ہمارا حال
میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا کوئی گناہ کرنے کے بعد رات کو روئے ہو؟ یاد ہے کوئی ایسی رات جس رات گناہ کے دھبے دامن پر لگے ہوں اور اس کا احساس آپ کو مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے پر مجبور کیا ہو؟ نہیں، ہمارا احساس بھی مر چکا، ہمارا ضمیر بھی مر چکا، ہم تو گناہ کے اتنے عادی بن گئے، توجہ چاہوں گا، گناہ کے اتنے عادی بن گئے کہ اب مسجد میں اور نیکیوں کی محفل میں دل لگتا ہی نہیں ہے، اگر دل لگتا ہے تو گناہوں میں لگتا ہے۔ اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا، اتنا ضمیر ہمارا سخت ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومن کون؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے مومن کہا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا، جو حکم فرمایا، میں آپ سے اس حکم کی روشنی کے اندر ایمان کی سند لینا چاہوں گا جو سند حضور نے عطا فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ تمہاری نیکی اگر تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ اگر تمہیں بے چین کر دے، فانت مؤمن، تم مومن ہو۔ نیکی خوش کر دے، گناہ بے چین کر دے۔ آج حال یہ ہے کہ نیکی بے چین کر دیتی ہے اور گناہ خوش کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے نیکی کیسے بے چین کر دیتی ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ضمیر کو جگاتے ہوئے کسی اچھے کام کے سلسلے میں چندے کی آپ سے اپیل کی جائے اور آپ نے دیکھا دیکھی 2-5 ہزار دے دیا، تو گھر جانے کے بعد بیوی سے کہیں گے کیا کروں، فلاں دوست نے دیا تو مجھے بھی دینا پڑا۔ اس نیکی نے آپ کو بے چین کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن گناہ کرنے کے بعد، میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ ایک انسان پکچر دیکھ کر کے آتا ہے، پکچر دیکھنا، ڈانس دیکھنا، عیاشی کے مناظر دیکھنا یہ گناہ ہے، لیکن وہ دیکھ کر کے آتا ہے، کہے لگاتا ہے کیا پکچر تھی، کیا سین تھا، کیا یہ تھا، کیا وہ تھا۔ جس قوم کے اندر گناہ کا احساس ختم ہو جائے، اس قوم کو اللہ عزت نہیں دیتا، اس قوم کو اللہ وقار عطا نہیں کرتا۔ آج گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہے۔ میں اس وقت جس بستی میں خطاب کر رہا ہوں، اس بستی میں رہنے والے اکثر نوجوانوں کی زندگی کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، ان کی راتوں کا جائزہ لے لیجئے، ان کے دن کا جائزہ لے لیجئے۔ کہیں کوئی ڈرگز سپلائی کر رہا ہے تو کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے، تو کہیں کوئی جوئے کے اڈے چلا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے چلا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج تک اپنے دامن کو ان گناہوں سے آلودہ کر چکے ہو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سن لو، اگر سچے دل سے توبہ کر لیے اور اس گناہ سے رشتہ توڑ دیے جس گناہ کے اندر زندگی گزرتی تھی، تو کوئی تمہیں چاہے یا نہ چاہے
मौला तुम्हें बहुत चाहेगा, वो बहुत राजी होगा। एक बेटा अगर ड्रग्स पीता है तो मां की नींद खत्म हो जाती है, बाप का चैन खत्म हो जाता है, बीवी का सुकून खत्म हो जाता है, बच्चे की आबरू खत्म हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, इसी बच्चे को जो ड्रग्स का आदी है, बैठे हुए हमारे उलमा में से कोई आलिम समझाए, उसे बताए और अल्लाह उसे हिदायत अता कर दे और वो ड्रग्स का रास्ता छोड़ दे, तो जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, जब उस ड्रग्स को छोड़ने वाले को देखेगी मां कि मेरे बच्चे ने वो रास्ता छोड़ दिया है, तो मां मुसल्ला बिछाकर दुआ करेगी, ए अल्लाह, जिसने मेरे बेटे को बुराई से बचा लिया उसको तू दोनों जहां की नेमतें अता फरमा। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारा बेटा बुराई से बच जाए तो बुराई से बचाने वाले के लिए मां दुआ करती है। बेटा तुम्हारा है उम्मती तो मुस्तफा प्यारे का है ना, तो मां जिस तरह से दुआ करती है उससे कई गुना ज्यादा हुजूर दुआ फरमाते हैं, ए अल्लाह मेरे इस उम्मती पर करम फरमा जिसने मेरे उम्मती को बुराइयों के दलदल से निकालकर नेकी के रास्ते का मुसाफिर बनाया। आपका काम बचना नहीं है, बचाना भी है। आपका काम गुनाह से रुकना नहीं है, रोकना भी है। मुझे याद आ रहा है कि एक बुजुर्ग खाने काबा की जियारत के लिए गए, हज के लिए तशरीफ ले गए, मीना में पहुंचे, ए अल्लाह मेरे शहर वालों पर करम फरमा। अरफात के मैदान में पहुंचे, ए अल्लाह मेरे शहर वालों पर करम फरमा। मुज़दलिफा में पहुंचे, ए अल्लाह मेरे शहर वालों पर करम फरमा। काफले वालों ने पूछा कि हुजूर क्या बात है कि अरफात के मैदान में भी आपने शहर वालों को याद रखा? गौर से सुनिएगा। काफले वालों ने पूछा कि आपने अरफात के मैदान में भी शहर वालों को याद रखा, मुज़दलिफा में भी शहर वालों को याद रखा, मीना में भी शहर वालों को याद रखा, हमने कहीं आपकी ज़बान से यह दुआ नहीं सुनी, ए अल्लाह मेरे बच्चों पर करम फरमा, मेरी बीवी पर करम फरमा। ये दुआ हमने नहीं सुनी, हमने सुनी तो यही सुनी कि अल्लाह हमारे शहर वालों पर करम फरमा। हजरत वजह क्या है? तवज्जो से सुनना और दिमाग को खुला रख करके सुनना ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ सके। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग फरमाते हैं बात तुम्हारी सही है कि मुझे इन मकामात मुकद्दसा पर मेरे बीवी बच्चों को भी याद रखना चाहिए, लेकिन मेरे बीवी बच्चे भी तो उसी शहर के अंदर रहते हैं ना जिन शहर वालों के लिए मैंने दुआ की। तो उनसे पूछा गया कि शहर वालों के लिए दुआ करने की वजह क्या है? अब जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं मेरे शहर वाले अच्छे रहेंगे तो मेरे बीवी बच्चे भी अच्छे रहेंगे, और शहर का अगर कोई बिगड़ गया तो डरता हूं कि मेरे बीवी बच्चे न बिगड़ जाएं। ऐ चीता कैंप में रहने वालों, कान खोल करके सुन लो। अगर किसी को बिगड़ा हुआ देखकर तुम ये तसव्वुर करते हो ये हमारा बच्चा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है उसकी सोहबत की बुनियाद पर तुम्हारा बच्चा भी बिगड़ जाए, इसलिए जरूरत इस अम्र की है हम खुद अपने पूरे इलाके के अंदर बुराई के दलदल में डूबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम खुद भी बुराई से बचेंगे और दूसरों को भी बुराई से बचाने की कोशिश करेंगे। वरना होता यह है कि एक की संगत की बुनियाद पर पूरा मुआशरा बदकिरदारियों के धब्बे से दागदार हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे इतने सारे नौजवान जो इस वक्त एक बड़ी तादाद के अंदर यहां पर मौजूद हैं, मैं उन्हें अपील करता हूं नौजवानों सुधर जाओ, नौजवानों सवर जाओ। तुम्हारे लिए कानून अल्लाह ने अता फरमाया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। मैं एक शेर की रोशनी में समझा दूं। आज का नौजवान और मुसलमान कहता है हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं पूछता हूं क्यों बर्बाद हो रहे हो? तो कोई कहेगा माली कमजोरी की वजह से, कोई कहेगा जहालत की वजह से, कोई कहेगा घर अच्छे नहीं हैं, मुआशरा अच्छा नहीं है, न जाने क्या क्या उज़्र पेश करेंगे। मैं सिर्फ एक रीजन आपको पेश करता हूं और उसके बाद इस्लाह की दावत देता हूं। क्या रीजन है इस वक्त हमारी तबाही और बर्बादी का? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। हमने जब से आका का तरीका छोड़ दिया हम बर्बाद हो गए।
اور جب آقا کے طریقے پر عمل کرتے دنیا سلام پیش کرتی. ایک مثال، میں کل اڑیسہ میں تھا، میں نے یہ مثال وہاں بھی پیش کی تھی. آج سے ہم 40 سال پیچھے چلے جائیں، ہماری ہی مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نمازی نماز پڑھ کر کے نکل کر پانی پر دم کر دے گا تو میرے گھر کے بیمار کو پلائیں گے تو شفا نصیب ہو جائے گی. کیوں آج یہ نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج تو ہمیں اپنی مسجد ہی کے اندر پانی کے گلاس کو زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے کے نہ جائے. یہ ہمارا حال ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں. حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے. ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا. ہمیں ایک اچھے ایجوکیٹڈ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. ہمیں اچھے کیریکٹر کا مالک بن کر دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس ملک کے وفادار شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عزت خود ہمارے قدموں میں آ کر ہمیں عزت کی دولت سے مالا مال کر دے گی. لیکن ہم اگر نہیں سدھرے حالات نہیں سدھریں گے. آج میرا پیغام قرآن کی روشنی میں آپ کو یہی ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اور اگر آ گیا ہے تو آج سے توبہ کر لو. پلٹ آؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. گناہ آپ کو چین کی نیند نہیں دیں گے، کبھی چین کی نیند نہیں ملے گی. پاپ میں اتنی کڑواہٹ ہے کہ انسان کو میٹھی چیز بھی پاپ کے بعد کھاؤ نا تو وہ کڑوی لگتی ہے. گناہ کی تاثیر بڑی خطرناک ہے. گناہ میں بدبو ہے، بدبو. آپ کہیں گے کیا گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے؟ جی صاحب، گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے. اگر نہ ہوتی تو حضور کبھی یہ نہ فرماتے جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے 40 میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. بدبو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج عہد کر کے اٹھو، عزم مصمم کر کے اٹھو، پختہ ارادے کے ساتھ اٹھو کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں گے، اپنے عادات و اطوار کو چینج کریں گے. اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے. اگر ہم نے یہ عزم کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. آج یہی درد دل اور پیغام لے کر میں آپ کے اس علاقے میں حاضر آیا ہوں تاکہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس راستے پر چلتا دیکھ سکوں جس راستے پر چلنے کے بعد قدم ڈگمگائیں نہیں، بلکہ اس راستے پر چلنے کے بعد کامیابی کامیابی اور کامیابی، عزت عزت اور عزت اس کے استقبال کے لیے تیار ہو. آج ہم بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد سے دور ہو چکے ہیں. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت و رضوان، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی توفیق اسی آیت کی بنیاد پر عطا فرمائی تھی. میں ان کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، لیکن ان کے جوان بیٹے کا آپ کے سامنے واقعہ پیش کرتا ہوں. ان کے بیٹے کا نام تھا علی. علی نام تھا. جانتے ہیں آپ، جب اس کے سامنے سورہ قارعہ پڑھی جاتی، القارعہ دل دہلانے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القارعہ بھی ہے، قارعہ بھی ہے. اس کے معنی ہوتا ہے دل دہلانے والی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ سڈنلی کبھی کوئی عمارت نیچے گھاس کے پتے کی طرح گر جاتی ہے تو دل دہل جاتا ہے. یہاں صرف ایک عمارت کی بات نہیں،
حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو پوری دنیا زمین کے اندر تبدیل ہو جائے گی، سب ختم، فنش، چند منٹ کے اندر۔ آپ جانتے ہیں جب امام سورہ قاریہ کی تلاوت شروع کرتے تو حضرت علی فوراً بے ہوش آیا۔ حضرت علی سے مراد حضرت فضیل بن عیاض کے صاحبزادے فوراً بے ہوش ہو جاتے، پوری صورت کبھی سن ہی نہیں سکے۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے کریم مجھے اتنی توانائی تو عطا فرما کہ یہ میں پوری صورت سن سکوں۔ ذرا سوچو، حضرت ویسے کرنی کو دیکھو، نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ لوہے کو جو اوزار میں تبدیل کرتے ہیں وہ لوگ لوہے کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں۔ دیکھے اور بے ہوش ہو گئے، دیکھے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان سے کہا گیا آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ ادھر سے گزرتے ہیں، جب بھی گزرتے ہیں نظر پڑ جاتی ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا سکتی ہے تو پتہ نہیں جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا۔